माशाल्लाह आज 12वां रोज़ा और आप खुशहाल। पत्थर होता खूबसूरत है, पर उसके अंदर मोती लगाते जाएं तो उसका हुस्न बढ़ता जाएगा। रोज़ा खूबसूरत है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहू के फरिश्ते जो हैं वो भी कहते होंगे या अल्लाह, ये तो वो रोज़ेदार है जो सिर्फ भूख से अपनी रोज़ा नहीं, या अल्लाह ये 7 फरियादों से भी रोज़ेदार है, दर्द और गम को पेश करना, या तो ये तो ऐसा रोज़ेदार है। फरिश्ते भी हैरान होते होंगे। एक अमल बताता हूँ आपको, उस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। वो अमल ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आज 12वां रोज़ा और आप खुशहाल, शादां और फरहां। क्यों? आपने पहला रोज़ा और उसकी इब्तदा ही इसलिए और ऐसे अमाल के साथ, ऐसे वज़ाइफ के साथ, ऐसी तस्बीहात के साथ, छोटे छोटे ज़िक्र अपनी ज़िंदगी में आप जोड़ते चले गए। पत्थर खूबसूरत होता है, अगर उस पत्थर के अंदर कहीं नीलम लगा दिया जाए, कहीं ज़मरुद लगा दिया जाए, कहीं याकूत लगा दिया जाए, कहीं मरजान लगा दिया जाए, कहीं हीरा लगा दिया जाए, कहीं अकीक लगा दिया जाए, कहीं ज़बरजत लगा दिया जाए, कहीं लेसनी, पत्थर होता खूबसूरत है, पर उसके अंदर मोती लगाते जाएं तो उसका हुस्न बढ़ता जाएगा। रोज़ा खूबसूरत है, रोज़ा अपनी एक ताकत है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसका एक अपना हुस्न है। और आपने गुज़िश्ता जितनी भी रोज़े हैं, 11 रोज़े और 12 रोज़े, आपने उसके साथ जो मोती लगाए हैं, जो मैंने छोटे छोटे आपको बताए, वो जो मोती लगाए हैं ना, उसने और हुस्न दे दिया, उसने और कमाल कर दिया। अल्लाह पाक जल्ल शानुहू के फरिश्ते जो हैं वो भी कहते होंगे या अल्लाह, ये तो वो रोज़ेदार है जो सिर्फ भूख से अपनी रोज़ा नहीं, या अल्लाह ये 7 फरियादों से भी रोज़ेदार है, अदाओं का भी रोज़ेदार है, कैफियतों का भी रोज़ेदार है, और तुझसे मांगने और तेरी बारगाह में हर वक्त अपनी दर्द और गम को पेश करना, या तो ये तो ऐसा रोज़ेदार है। फरिश्ते भी हैरान होते होंगे। किसी ने पूछा, बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनसे एक सवाल पूछा, कहा रोज़ा कैसा रखना चाहिए? कहा उम्मीद के साथ। फिर दूसरे दिन उनसे पूछा किसी दूसरे बंदे ने आके कि शेख रोज़ा कैसे रखना चाहिए? कहा नाउमीदी के साथ। कल क्या जवाब दिया, आज क्या फरमाया? तो उनकी महफिल में जो कल भी बैठे थे, आज भी बैठे, पूछा कि कल वाले को फरमाया आपने उम्मीद के साथ, आज वाले से फरमाया नाउमीदी के साथ। फरमाया मैं 2 चीज़ों को जमा करना चाहता था, वो ये है अल-मुमिनु बैनल खौफ व रिजा। मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। रिजा कहते हैं उम्मीद, खौफ कहते हैं नाउमीदी। मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये पता चल जाए कि सारे के सारे लोग जहन्नम में जा रहे हैं, तो मुझे उसकी शान करीमी से ये उम्मीद है कि मैं वाहिद जन्नती हूँगा। और अगर मुझे पता चल जाए कि सारे के सारे जन्नत में हैं, तो मुझे ख़तरा अपने बारे में, यानी उम्मीद और खौफ कि मैं ही जहन्नम में जाऊँगा, सारे जन्नत में जाएंगे, और मैं ही जन्नत में जाऊँगा, सारे जहन्नम में। उम्मीद और खौफ, उम्मीद और खौफ, और हमेशा मोमिन की कैफियतें इसी में रहती हैं, और इसी में मोमिन हमेशा इसी कैफियत में रहता है, हमेशा इस कैफियत में रहता है। मैं आपको ना आज के इस 12वें रोज़े में एक चीज़ बताता हूँ जिसको आपने ज़रूर करना है, और उससे रोज़े का लुत्फ़ आ जाएगा, रोज़े का मज़ा आ जाएगा। रोज़े के जो रूहानी ज़ायके हैं वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैरत अंगेज़ तौर पर, जो रूहानी ज़ायके हैं रोज़े के, एक अमल बताता हूँ आपको, उस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। वो अमल ये है कि आप आधा दिन उम्मीद में गुजारें और आधा दिन खौफ में गुजारें। फजर से लेकर ज़ोहर तक, सेहरी से लेकर ज़ोहर तक, और ये मैं अपना अमल नहीं बता रहा,
یہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آدھا دن وہ امید سے گزارتے تھے، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی مسکراہٹوں میں ہوں، میں رب کی محبتوں میں ہوں، میں رب کی چاہتوں میں ہوں، اس کا لطف و کرم میرے اوپر ہے، اس کی شان کریمی میرے اوپر ہے، اوپر سے پھول برس رہے ہیں، اس کی رحمت کی چادر ہے، اس کے فضل کی چھاؤں ہے، قیامت کے دن میں اللہ کو دیکھوں گا، اللہ مجھے دیکھے گا، میں دیکھ کے اللہ کو مسکراؤں گا، اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گا۔ یہ ایک آدھا دن کی کیفیت ہے۔ اور آدھا دن کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ پھر بجھ جاتے تھے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ کیا خبر، میرا تو ایمان ہی چھن گیا، میرا تو کلمہ ہی چھن گیا۔ حضرت حنظلہ بہت بڑے صحابی ہیں، اونچی اونچی آواز میں وجدان کی کیفیت میں، جیسے بندے کو وجدان کی کیفیت ہوتی ہے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آگے ایک صحابی تشریف لا رہے، حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ منافق ہو گیا، کیسے ہو گئے؟ کہا حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، زندگی میں مشغول ہوتے ہیں، حضور کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیفیت کہاں، جنت کہاں، آخرت کہاں، روحانیت۔ میں یہ حال تو میرا بھی ہے۔ اگلا ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے۔ کہا یہ تو میرا بھی حال ہے، آئیں چلتے ہیں حضور کے پاس۔ اب آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال ہے۔ حضور نے تسلی دی اور آپ نے فرمایا مفہوم ہے، مومن دن میں مختلف کیفیتوں سے گزرتا رہتا ہے۔ مومن، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مومن دن میں مختلف کیفیتوں کے ساتھ گزرتا رہتا ہے۔ صبح پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی کیفیت فرحت کی، ظہر تک، ظہر کے بعد کیفیت پوچھنے کی، کیا بنے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ، میری زندگی میں، میری نسلوں کا، میری قبر کا، میری آخرت کا، کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لوگ مجھے بزرگ کہتے رہے، لوگ مجھے اللہ والے کہتے رہے، اور میرا کیا بنے گا؟ کیا پتہ میری قبر ہوگی یا نہیں ہوگی، نامعلوم موت کیسی آئے گی، کفن نصیب ہوگا، کیا قبر نصیب ہوگی، کیا جنازہ نصیب ہوگا، کیا مجھے غسل دیا جائے گا، کیا کوئی خوشبو لگائی جائے گی؟ بجھی کیفیت۔ اب اللہ عرشوں پہ نا اپنی رحمت کی طاقتور دوربینیں، اللہ دوربینوں سے پاک ہے، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، دوربینیں اللہ لگا کے بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ صبح اس کی امید کی کیفیت ہے اور اب خوف کی کیفیت ہے، یہ تو واقعی پکا مومن بندہ ہے۔ میں نے خود تو کہا ہے کہ المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ خوف اتنا کہ بس میرا اب کچھ نہیں بچے گا، اور امید اتنی کہ حضور نے فرمایا عمر تیرا کیا بنے گا قبر میں؟ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ایسے سینے کی طرف دل کر کے جو ایمان ہے یہ ہوگا؟ ہاں ہوگا، اور میں کوئی خوف نہیں خوف نار جہیم کا، کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا۔ افطار تک ایک کیفیت ہے بجھی سے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ عرشوں میں بیٹھ کے خوش ہو رہا کہ میرا بندہ ایک طرف میری امیدوں کو دیکھتا ہے، ایک طرف خوف کو دیکھتا ہے، ایک طرف امیدوں کی طرف آتا ہے، ایک طرف بجھ جاتا ہے۔ اس کو میری جہنم کا بھی استحضار ہے، اس کو میری جنت کا بھی استحضار ہے، یہ دونوں حالتوں میں چل رہا ہے، اور یہ دونوں حالتوں میں چلنے والا یہی تو مومن ہوتا ہے۔ مومنانہ کیفیتوں کے ساتھ اپنی زندگی کا 12واں روزہ گزارنا اور روزے گزارنا مومنانہ کیفیت کے ساتھ، یہ ایک میں نے کیفیت بتائی ہے، یہ کیفیت بتائی ہے، اور یہ بہت روزے کو قبول کراتی ہے، اور بندے کو بہت اونچا لے جاتی ہے، بندے کو اللہ کا قرب دلاتی ہے، عزتیں عظمتیں دلاتی ہے، وقار شان و شوکت دلاتی ہے، فرشتوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کو اونچا کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی سی کیفیت بندے کو بہت اونچا کر دیتی ہے۔
اور بندہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت اونچا ہو جاتا ہے. چھوٹی سی کیفیت. المومن بین الخوف والرجاء. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ اور سارے روزے انہی کیفیتوں کے ساتھ گزرتے تھے کہ ایک روزے کی کیفیت امید کی ہے، ساری امید ہے، اور اس کے بعد پوچھ جانا خوف کی کیفیت ہے، قبول ہے یا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسے روزے عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسے روزے کی ایسی کیفیتیں عطا فرمائے، ہمیں بھی ان روزوں کے ساتھ ایسا روزے دار بنا دے کہ قیامت کے دن روزے دار جائیں تو کون ہے؟ کہا یہ بھی انہی میں سے تھا. پیران پیر جیسی ہستی، حضرت غوث الاعظم جیسی ہستیوں کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.